بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں ایک لحاظ سے بڑی انتہائی اہم ہے کہ اس میں آپ کو نقشے کی مدد سے رشین فوج کی حکمت عملی اور کچھ اسٹریٹجی بتانے کی کوشش کروں گا۔ رشیا نے کتنی اطراف سے حملہ کیا اور وہ کن کن اہداف کو اچیو کر چکا ہے، اور اب ان کے اگلے اہداف یا آبجیکٹیوز ہیں کیا، اور وہ کیسے اور کتنی طاقت سے ایسٹرن اور ویسٹرن یوکرین کی سپلائی لائن کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یوکرین اور رشیا کے معاملے پر انتہائی اہم معلومات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اس وقت لڑائی یوکرین کے دارالحکومت یعنی کیپٹل کی سڑکوں پہ پہنچ گئی اور رشیا اپنے حملے کو آگے بڑھاتا جا رہا ہے۔ مذاکرات معطل ہو چکے ہیں اور رشیا نے الزام لگایا کہ یوکرین بات کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے دعویٰ کیا کہ یوکرین نے ماسکو کی فوجوں کی پیش قدمی کو پٹری سے اتار دیا اور وعدہ کیا کہ وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ رشیا بڑے پیمانے پہ فوجوں کو شہر میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن یوکرین کی فوج نے شہر کو ڈیفینڈ کیا ہوا ہے اور رشیا کی فوج شہر کے چاروں طرف موجود ہے۔ رشیا کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنوب مشرق شہر میلیٹوپول کا کنٹرول سنبھال لیا اور اقوام متحدہ کے مطابق ماسکو کے حملے کے آغاز سے لے کر اب تک 1,16,000 سے زیادہ یوکرین جو ہے اس کے شہری ملک چھوڑ چکے ہیں اور 1,60,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ یوکرین کی آرمی نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ رکاوٹیں کھڑی کریں اور پیٹرول بم سے رشین آرمی کو روکیں۔ اس کے لیے درختوں کو کاٹیں اور ٹائرز کو آگ لگائیں اور جو کچھ دستیاب ہے اس کو استعمال کریں۔ رشیا نے تو یہ بھی کلیم کیا کہ اس نے یوکرین کے 800 ملٹری انفراسٹرکچر سائٹس کو تباہ کر دیا اور ان میں بیشتر کروز میزائلز کے ذریعے نشانہ بنائے گئے۔ نیٹو نے یوکرین کے ہمسایہ ممالک میں کمانڈوز تعینات کرنے شروع کر دی ہیں اور فرانس نے رشیا کے کارگو جہازوں پہ انگلش چینل جو کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان موجود ہے اس کو استعمال کرنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا رشین اور یوکرین اس کانفلکٹ کے اوپر کہنا ہے کہ یہ بحران رہے گا، یہ جنگ جاری رہے گی اور اس کے ساتھ آنے والے تمام بحرانوں کے دیر پا نتائج ہوں گے۔ پولینڈ کے مطابق 1,00,000 لوگ یوکرین کی سرحد کراس کر کے اس کے ملک میں پناہ لے چکے ہیں۔ مغربی ممالک نے ماسکو پہ سخت پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، جن میں خود پریزیڈنٹ پیوٹن کو نشانہ بنانے والے اقدامات بھی شامل ہیں۔ اس وقت رشیا یوکرین میں رجیم چینج پہ کام کر رہا ہے کیونکہ رشیا کا خیال ہے کہ یوکرین پہ مغرب نواز اور روس مخالف پارٹی حکومت کر رہی ہے اور جب تک اس کو تخت سے نہیں ہٹایا جاتا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ رشیا کو اپنے ہمسائے میں ایک ایسی حکومت چاہیے جیسے مودی کو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد پسند ہے، جو پاکستان سے دشمنی رکھتی ہے اور بھارت کے قریب ہے۔ اسی طرح بڑے ممالک اپنے ہمسائے میں کوشش کرتے ہیں کہ ان کی حمایت یافتہ پارٹیز کی حکومت ہو، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کو ملک کی 70% آبادی کی حمایت حاصل ہے، اس لیے یہ کام عسکری آپشن سے کیا جا رہا ہے تاکہ یوکرین نیٹو اور مغربی ممالک کے ساتھ مل کر رشیا کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی کرے، اور یہی وجہ ہے کہ پیوٹن نے یوکرین کی فوج سے حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے یوکرین کی حکومت کو دہشت گرد منشیات کا عادی گینگ اور ہٹلر کا پیروکار قرار دیا اور یوکرین کی فوج سے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینے کا مشورہ دیتے ہوئے وجہ بتائی کہ اس سے ہمارے لیے منشیات کے عادی ٹولے کے مقابلے میں بات کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پیوٹن نے تو الزام لگایا کہ یوکرین کی فوج غیر ملکی اشاروں پر اپنے ہی شہریوں پہ بمبنگ کر رہی ہے تاکہ انسانی بحران کا معاملہ بنا کر پیش کیا جا سکے، جبکہ امریکہ کی طرف سے یہ اب پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ سنڈے تک رشیا یوکرین کے دارالحکومت پہ قبضہ کر لے گا۔ اگر انسانی جانوں کی اب تک زیاں کی بات کی جائے تو 26 فروری بروز ہفتہ دوپہر کے وقت تک یوکرین کے وزیر صحت کے مطابق گولہ باری کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 198 ہو گئی ہے، جس میں 3 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 1,015 لوگ زخمی ہیں، جن میں 33 بچے شامل ہیں۔ اب یوکرین کی آرمی جو ہے مسلسل 2 دن سے اپنی عوام سے ہتھیار اٹھا کر جنگ کرنے اور سیلف ڈیفنس کے لیے لوگوں کو اسلحہ فراہم کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے ان کو کرو، جبکہ رشیا کی فوجی حکمت عملی پہ بات کی جائے تو رشین فوج 3 اہم سائٹس پر یوکرین پر بھرپور حملہ شروع کرنے کے بعد کیو کے مضافات میں پہنچ گئی ہے۔ ایک طرف شمال ہے جہاں رشیا کی فوج پیش قدمی کر رہی ہے، دوسری طرف مشرق یوکرین کے علاقے دونیتسک ہے اور لوہنسک ہے، اس میں پیش قدمی جاری ہے، جبکہ جنوب میں کریمیا کی طرف پیش قدمی کی جا رہی ہے، جس سے رشیا کی فوج یوکرین میں داخل بھی ہوئی ہے۔ وہ درجنوں اہداف کو اب تک نشانہ بھی بنا چکی ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو کے لیے جو لڑائی کی جا رہی ہے اس میں رشیا کی فوج جمعے کے روز اوبلون پہنچی تو یوکرین کے دارالحکومت کیو کے مرکز سے 9 کلومیٹر دور تھی
جب رپورٹس کا مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ رشیا کی فوج کی دارالحکومت کی طرف بڑی پیش قدمی شمال مغرب یعنی آئیون کیو جبکہ شمال مشرق میں چرنہیو کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ یوکرین کا دارالحکومت رشین فوجیوں کے قریب آنے سے مزید میزائل حملے میں کی زد میں آ گیا۔ مرکزی حکومتی علاقے اور یوکرین کے صدارتی دفاتر کے قریب گولیاں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ یوکرین نے رشیا کی پیش قدمی روکنے کے لیے شہر سے 50 میل دور ٹیٹریو ریور کا پل دھماکے سے اڑا دیا ہے جو کہ آئیون کیو میں واقع ہے، اور یوکرین کے دارالحکومت کیو کے مغرب میں واقع ہاسٹمل ایئرپورٹ پر رشیا کے ایئر بورن فوجیوں نے حملہ کیا اور وہاں بڑی خونریز لڑائی دیکھنے میں آئی۔ یوکرین کے ارد گرد کے علاقوں کے کنٹرول کی بات کی جائے تو رشیا اس وقت تک یوکرین کے انتہائی اہم حصوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر چکا ہے۔ جمعرات کو جب رشیا نے یوکرین کے ایئر ڈیفنس اور دیگر فوجی انفراسٹرکچر پر حملے کیے تو ٹینکس کے دستے تیزی سے اہم مقامات کی طرف بڑھے جنہیں رشین ایئر فورس اور آرٹلری کی مکمل سپورٹ اور مدد حاصل تھی۔ رشیا نے جو ابتدائی آبجیکٹیوز حاصل کیے ہیں ان میں کیو، کارہیو اور اوڈیسا اور آئیونو فرینکس جو ہے یہ شامل تھے، اور رشیا کی فوج اب شمال مشرق اور جنوب کے کچھ حصوں میں پھیل رہی ہے اور میزائل حملے اور توپ خانے سے رشین فوج کی پیش قدمی کا راستہ صاف ہو رہا ہے۔ شمال کی طرف حملے کی بات کی جائے تو رشین فوج یوکرین، رشیا اور بیلاروس کے درمیان 3 طرفہ جنکشن یعنی سینکیو کا جو ہے اس کی سرحد عبور کر کے یوکرین میں داخل ہو گئے، اور حالیہ ہفتوں میں رشیا نے اس 3 طرفہ جنکشن کے پاس بڑی تعداد میں فوج اکٹھی کی تھی، اور اس میں رشیا کی پوری 41 آرمی جس میں 2 موٹر رائفل ڈویژن اور 1 موٹر رائفل بریگیڈ سمیت 90 ٹینک ڈویژن، بیلسٹک میزائل لانچر اور دیگر گراؤنڈ فورسز شامل ہیں۔ دوسری پیش قدمی جو ہے وہ نائپر ریور کے مغربی کنارے سے بیلاروس کی طرف سے چرنوبل کے راستے نیچے کی طرف ہوئی، اور مشرق کی طرف یوکرین کی دوسری سب سے بڑے شہر کارکیو میں لڑائی جاری ہے اور شہر کے کئی حصوں پر گولہ باری کی گئی۔ مشرق میں ہی ڈونیٹسک کے ارد گرد لڑائی جاری ہے، اور یہ شہر مغربی رشیا میں واقع بیلگروڈ سے سرحد عبور کرنے والے رشین فوجیوں کے حملے کی زد میں آیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ واقع لوہانسک کے ٹاؤن شاستیا میں بھی رشیا کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروپس نے حملہ کیا ہے جن کی تعداد 15,000 سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ کارکیوو کے قریب واقع علاقے سومی کے ارد گرد بھی شدید لڑائی ہوئی ہے۔ اب جنوب کی طرف کی بات کی جائے تو یہاں یوکرین میں رشین فوجی کرائمیا کی سرزمین سے داخل ہوئے جہاں وہ کافی عرصے سے جنگی مشقوں میں مصروف تھے، اور اس کی سرحد کے پاس موجودہ یوکرینین شہر اوڈیسا اور میریپول اور خیرسن میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں، جبکہ اس کی طرف سے یوکرین کی سمندری حدود کے پاس رشیا کے بحری جنگی جہاز جن میں ٹینک، آرمڈ وہیکلز اور فوجیوں کو سرحد پہ لینڈ کروانے کی قابلیت جو پہلے سے موجود تھے، اور جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کی بندرگاہ پہ لینڈ کر گئے۔ ان رشین فورسز کی پیش قدمی ایسٹرن یوکرین میں لڑائی میں مصروف یوکرینین فوج کا رابطہ دارالحکومت کیو سے کاٹنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ اس طرح رشیا مشرقی یوکرین میں یوکرینین آرمی کو مشرق، مغرب اور شمال سے گھیرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوکرین کی فوج بغیر سپلائی لائنز کے کتنا عرصہ مزاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے مغربی اتحادیوں سے یوکرین کی مدد کرنے کی درخواست کی ہے، اور جمعے کے روز ان کا کہنا تھا کہ اس صبح تک ہم اپنی ریاست کا اکیلے ہی دفاع کر رہے ہیں، اور گزشتہ روز کی طرح آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور ممالک دور سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا رشیا پابندیوں سے متاثر ہوا؟ ہم اپنے آسمانوں میں سن رہے ہیں اور اپنی زمین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ دراصل یوکرین کی حمایت میں سب سے زیادہ آواز اٹھانے والا ملک امریکہ، اس نے اب تک ان کی مدد کو اپنی فوج نہیں بھیجی، نہ ہی پریزیڈنٹ بائیڈن ایسا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ واضح کر دیا کہ رشیا کے چاہنے کے باوجود امریکہ لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نوبت یہاں تک آ گئی کہ امریکن شہریوں کو بچانے کے لیے یوکرین میں فوج بھیجنی پڑی تو تب بھی وہ اپنی فوجیں یوکرین نہیں بھیجیں گے، اور معاشی پابندیاں لگا کر رشیا کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ اینتھنی بلنکن نے تو امریکن قومی سلامتی کی تعریف یہ کہہ کے کی ہے کہ اب وہ کسی اور ملک میں فوجی مداخلت کی بجائے موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے، عالمی بیماریوں سے لڑنے اور چائنا کے ساتھ مقابلے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ امریکہ نے رشیا پہ اضافی پابندیاں عائد کرنے کا اشارہ دیا ہے جو کہ بڑی اہم ہے۔ ان میں پابندیوں سے رشین مالیاتی ادارے، اہم روسی شخصیات اور روسی معیشت کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ نے رشیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنی اس پر بھی پابندی عائد کر دی ہے، اور 30 سے زیادہ بحری جہاز رکھنے والی یہ شپنگ کمپنی جو مختلف ممالک کو LNG، آئل اور گیس سپلائی کرتی ہے،
اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی لین دین پہ پابندی عائد کر دی ہے، اور اس طرح کی اور بھی ہمیں دیکھنے پہ آ رہی ہیں کہ جو ہے یہ سینکشنز بڑی ہیوی ہوتی جا رہی ہیں، سیویئر ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو رشیا ہے اس کے ساتھ ایسٹرن بلاک کتنا کوآپریٹ کرتا ہے، اور کیا واقعی دنیا اب دو ڈیفرنٹ بلاکس میں ڈیوائڈ ہو جاتی ہے جو کولڈ وار کے زمانے میں جیسا تھا۔ کیا رشیا اپنی کوئی بھی ساتھ دوبارہ پا سکتا ہے یا نہیں، اور چائنا اس کی کتنی مدد کر سکتا ہے، آنے والے دن بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔